تمام تعریفیں، تمام حمد وحدہ لا شریک خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اور درود ہے، سلام ہے سرکار ختمی مرتبت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر۔ دیکھیں عنوان آیت مقدسہ کہ جس کی قیادت میں بیان کا آغاز کیا گیا، اعلان ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے تحریر کیا گیا، اس طریقے سے لکھا گیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور علل اور سبب ریزن یہ ہے روزے کا، تاکہ روزے جیسی عظیم عبادت کے ذریعے سے انسان کو صاحب تقویٰ بنایا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم آپ محو گفتگو ہیں مسائل شریعہ کے سلسلے میں۔ ہم نے کہا تھا کہ فقہ اور درس فقہ اور اصول کے عنوان سے گفتگو ہم آپ کریں گے۔ دیکھیے معاملہ ایکا میں جو ہے وہ روزہ کا تھا کہ جس کے سلسلے میں ہم آپ محو گفتگو ہوئے، چونکہ روزے رمضان المبارک ہے، لہٰذا ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ سب سے پہلے روزے کے احکام کو بیان کر دیا جائے، ورنہ اگرچہ دیکھا جائے فقہی اعتبار سے تو سب سے پہلے احکام تقلید بیان ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس وجہ سے کہ آج جو ہے وہ مرجعیت کی ضرورت ہے، آج تقلید، اجتہاد و تقلید کی ضرورت ہے۔ آج شیطانی طاقتوں کی جو ساری طاقت ہے وہ اجتہاد و تقلید ہی کے اوپر یہ صرف کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس روحانی نظام کو مشکوک کیا جائے۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ انسان خود مرجع ہے، دیکھیں جوانوں اور بچوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں تاکہ وہ ان مسائل شریعہ کو سنیں اور اس کے بعد غور و فکر کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آج پوچھ لیا جاتا ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، جیسے ابھی تک تو یہ تھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اگر پوچھ لیا جائے تو ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا کہ بھیا تقلید کرتے ہو، کس کے مقلد ہو؟ کہا فلاں کے، آیت اللہ سستانی کے، یا آیت اللہ خامنئی کے، یا دیگر مراجع کا بتایا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ تقلید کسے کہتے ہیں؟ اب پتہ چلا تقلید کر تو رہے ہیں لیکن بیان نہیں کر پا رہے ہیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں ایک دم سیدھا سے حساب کتاب ہے، وہ یہ ہے کہ مجتہد کے فتویٰ پر بغیر کسی چوچرا کے عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ بس جو مرجع ہے، جو اس کے مسائل شریعہ ہیں، اس کے اوپر بغیر چوچرا کے انسان عمل کرتا ہوا چلا جائے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ لیکن اگر خود مرجع ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احتیاطی منزلوں میں ہے تب بھی اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کی ضرورت کس کو ہے؟ کہ جو نہ تو احتیاطی منزلوں میں ہے اور نہ خود مرجع ہے، اور نہ ہی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن، حدیث اور ائمہ معصومین کی پاکیزہ سیرت سے مسئلے مسائل نکالنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ دیکھیں مراجع کرام نے ابتدا ہی میں یہ بیان کر دیا تقلید اچھا ہوتی کہاں کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہ جو شریعت اسلامی ہے اس کے دو اجزاء ہیں، ایک جز کا نام اصول دین ہے، دوسرے جز کا نام فروع دین ہے، اور انہی دونوں کے مجموعے کو ہم شریعت اسلامی کہتے ہیں۔ اصول دین کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اور جو فروع دین ہیں ان کا تعلق ہمارے جو ہے وہ اعمال سے ہے، ان کو اعمال حسنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ تقلید جو ہے وہ فروع دین میں ہوگی یا اصول دین میں ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو معاملہ کرائیٹیریے کا ہے، کچھ تو حدود ہیں۔ کیا انسان اصول دین میں تقلید کرنے لگے گا؟ یہ کہہ دیا گیا کہ تقلید واجب ہے کس کے لیے؟ کہ جو قرآن، حدیث اور ائمہ معصومین کی پاکیزہ سیرت سے مسئلے مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کے اوپر تقلید واجب ہے۔ اور اگر وہ بالغ ہے تب، یعنی چاند کے اعتبار سے بالغ بھی ہو، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ قرآن، حدیث اور ائمہ معصومین کی پاکیزہ سیرت سے مسئلے مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر تقلید واجب ہے۔ اب جب واجب ہو گئی تو تقلید کہاں کی جائے گی؟ ہم نے کہا کہ شریعت اسلامی کے دو جز ہیں، ایک جز کا نام اصول دین ہے اور دوسرے جز کا نام فروع دین ہے۔ تو کیا تقلید جو کی جائے گی وہ اصول میں کی جائے گی یا آیا فروع میں کی جائے گی، یا فروع میں نہیں کی جائے گی، صرف اصول میں کی جائے گی؟ دیکھیں اس کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟
اچھا اصول میں تقلید کہاں ہوگی؟ جہاں عقیدے کی منزلیں ہیں وہاں کہاں تقلید ہوتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہے بھائی آپ یہ بتائیے کہ اصول دین کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ نہیں ہے؟ جب اصول دین کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے تو عقیدے میں کوئی مولوی کہے کہ خدا ایک ہے تب آپ مانیے گا، یا خدا ہمیشہ سے ایک ہے ہمیشہ ایک رہے گا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک دم سیدھا معاملہ ہے کہ جب مولوی اور مرجع کی عقائد میں کیا ضرورت ہے، اصول دین میں کیا ضرورت ہے؟ بلکہ فروع دین میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ کی منزلیں ہیں، وہاں کے اوپر تقلید واجب ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ شخص مسلمان باید با اصول دین از روح دلیل اعتقاد کند و نمی توانند در اصول دین تقلید نماید. دیکھیں ایک دم سیدھی سی عبارت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ کہ یہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ عملیہ ہے اور وہ مشترک مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کامن ہے. زیادہ تر مسائل تو کامن ہوتے ہیں، ہر جگہ فرق تھوڑی نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ اصول دین میں دلیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ اعتقاد کی منزل ہے، یہاں کے اوپر تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں کے اوپر اعمال حسنہ ہیں، جہاں کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں کے اوپر انسان کو تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ تقلید کی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہے دیکھیں صلوات کمزور ہو گئی ہے، مضبوط والی صلوات پڑھیے. بھائی معاملہ یہ ہے کہ آج شیطانی طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ نظام مرجعیت کہاں ہے، تقلید کہاں ہے، اور یہ سب علماء اور مراجع کرام کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی کا فتوی شریعہ کے بہانے سے اپنے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہی تو معاملہ ہے. اچھا چلیے معاملہ تقلید، اگر دیکھیے جو انسان جاہل ہے اس کو تو کہیں تقلید کی دلیل ہی نہیں ملتی ہے، وہ تو جاہل ہے، اور پھر شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بھی ہے، لہذا اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ اجتہاد و تقلید کس روحانی راستے کو کہتے ہیں. آپ یقین جانیے. اچھا عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اگر انسان نہیں جانتا ہے تو ایک صاحب علم کی طرف رجوع کرے کہ نہ کرے. آپ بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیثیں اور روایتیں اور قرآن مجید کی جو آیات الہیہ ہے ان کو چھوڑ دیجئے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، کہ انسان نہیں جانتا ہے تو ایک جانکار کی طرف انسان رجوع کرے. اچھا چلیے حدیثوں میں متواتر معصومین کے ارشادات ہیں جو دلیل اجتہاد و تقلید ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والوں میں سے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہو اور اپنے خدا و رسول کا فرما بردار ہو، اس کی تقلید کریں. اور امام زمانہ حضرت حجت علیہ السلام کا فرمان ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. اچھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہوں. دیکھیں ایک سسٹم جو ہے اس کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر کون حجت ہے؟ ہمارے اوپر مرجع حجت ہے. اور مرجع کے اوپر کون حجت ہے؟ امام. اور اس کے اوپر کون ہے؟ وحدانیت و الوہیت کے منزلیں. اب اسی سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا چلیے یہ اجتہاد و تقلید اگر سمجھ میں نہیں آتا تو نوابین اربعہ سے آپ شروع کریے، نوابین اربعہ سے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ تک آئیے، اور آنے کے بعد اس سلسلے روحانی کو دیکھیے کہ سلسلے دیکھیے جوانوں کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں نظام شیعت میں. ایک اجتہاد ہے یعنی مرجعیت ہے، اور دوسرے عزاداری ہے. آپ یقین جانیے، اور انہی کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے
تاکہ بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر جو مرجعیت کا روشن کردار ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ ایسے ہی سمجھنے لگیں گے کہ جیسے محلے کا مولوی ہوتا ہے ویسے ہی مرجع ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا شاید ذہن میں یہ خیال ہو کہ بھائی مرجعیت کا جو عہدہ ہے وہ پتہ چلا کہ کون سی فعالیت ہے، صرف مسائل شریعہ ہی کے سلسلے میں تو معاملہ ہے کہ مسائل شریعہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں مسائل شریعہ ہی کی بات نہیں ہے، میں نے کسی بیان میں عرض کیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو مرجعیت ہی ہے جو مزارات مقدسہ کی بھی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ہم مزارات مقدسہ کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ اور آپ دیکھیے آج مرجعیت ہی نے نظام شیعت کو پہچنوایا ہے، ورنہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ شیعت کی شناخت کیا تھی؟ شیعت کی پہچان کچھ تھی؟ نظام شیعت کی جو پہچان ہے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کیا تھی بھائی؟ قریوں میں، گاؤں میں جو ہے وہ شیعہ قیام پذیر تھے اور ایک دم جو ہے وہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن یہ تو کہیے اللہ رحمت نازل کرے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ جنہوں نے نظام شیعت کو پہچنوایا، اور جو افراد، جو شیطانی طاقتیں نظام شیعت کو آنکھیں دکھا رہی تھی، آج وہی مرجعیت سے خوف زدہ ہے۔ کسی کا خطبہ وائٹ ہاؤس سے سنا جائے چاہے نہ سنا جائے، مرجع کا بیان ضرور وائٹ ہاؤس میں سنا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے کہ جہاں لفٹ نہیں دے رہے ہیں یہ انگریزی بولنے والے افراد، یہ دوسروں کو لفٹ نہیں دے رہے ہیں، وہی مرجعیت کے بیان کے اوپر اتنی توجہ کیوں ہے کہ جو تہران میں خطبہ ہو رہا ہے وہ وائٹ ہاؤس میں سنا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھ بھی رہے ہیں کہ شیعہ لابی جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے، اور اس کا خطرہ جو خادم حرمین شریفین ہیں ان کو بھی لاحق ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور بس جو ہے وہ چند لمحات ہیں جس میں اجتہاد و تقلید کی وضاحت ضروری ہے۔ اچھا چلیے مرجع کون ہوتا ہے؟ ہمارے جیسا بشر ہوتا ہے۔ مرجع ہمارے جیسا بشر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جوان اور ہمارے بچے اس آخری بات کو ذہن میں ایک دم اتار لیں اور بٹھا لیں کہ مرجع ہمارے جیسا بشر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرجع وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن، حدیث اور ائمہ معصومین کی پاکیزہ سیرت سے مسئلے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی زندگی اتنی طیب و طاہر ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت کی پاکیزہ سیرت کا آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی اہل بیت کے کردار کو اگر دیکھنا ہو تو مرجع کو دیکھ لیجئے، اہل بیت کے علم کا اگر احساس کرنا ہے تو آپ مرجع کو دیکھ لیجئے، دونوں چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اگر ہم تقلید کی منزلوں میں نہیں ہیں تو گویا ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو تقلید کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو تقلید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔